برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بواز بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المالک الحق المبین. الصلاة والسلام على سید اشرف الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا نبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب سرور کونین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. الصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره وعافيه وأشرف فطرته وذريته وباب حكمته وناطق حجته سيد الأمير المؤمنين عليه السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تمام تر تعریفیں اس خالق عالمین کے لیے کہ جس نے ہمیں ہماری بے معنی سی زندگی میں فرش عزائے امام حسین علیہ السلام عطا کر کے اس کو بامعنی کر دیا اور ہمیں اتنی توفیق بخشی کہ ہم نے اپنے اس سردی میں آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر صرف محبت اہل بیت میں اس سفر کو طے کیا اور یہاں آ کر پہنچے. میں جانتی ہوں ایسے بہت سارے لوگوں کو کہ جن کی کمروں میں بہت درد رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آگے آ کر بیٹھے صرف اس محبت میں یہ بتانے کے لیے کہ مولا ہم یہاں پر آپ کے لیے آئے ہیں. اپنے دکھوں کو، اپنے غموں کو، سب کو پیچھے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، آج جن کی ہم مجلس کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں پر، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، وہ معصومین میں چھٹے چراغ ہیں، چوتھے امام ہیں، دوسرے علی ہیں. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہم کو بہت کچھ سکھایا. یہ تو آج ہم عزاداری کر رہے ہیں، یہ صدقہ ہے امام سید سجاد کا. جو کچھ بھی ہمیں آتا ہے اس وقت نہ آتا ہوتا اگر یہ امام ہمیں نہ سکھاتا. تو بہت ہی چھوٹی سی ذاکرہ ہوں، بہت ہی چھوٹی سی طالب علم ہوں، بلکہ میں اپنی کہتی ہوں کیونکہ میں جب بھی مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھتی ہوں ایک جملہ جو میں شروع کرتی ہوں کہ what is the lesson that we will learn from this مجلس. ہم سبق کیا سیکھیں گے اس مجلس سے جب اٹھ کے جائیں گے. ایسا تو نہ ہو کہ میں بھی اپنا 1 گھنٹہ ضائع کروں اور آپ بھی اپنا 1 گھنٹہ یہاں پہ ضائع کریں. شاید 1 گھنٹہ میں نہیں پڑھوں گی لیکن پھر بھی یہ محاورت میں نہیں یہ جملہ بولا. تو کوئی چیز، کوئی تبدیلی آپ کے کردار میں آنی چاہیے جب آپ اس مجلس سے اٹھ کے جائیں گے. اگر کردار میں نہ آ پائے تو ایمان میں ذرا سی تبدیلی آنی چاہیے جب آپ یہاں سے اٹھ کے جا رہے ہیں. اگر ایمان میں بھی نہ آ پائے تو چلو اخلاق میں تھوڑی سی تبدیلی آنی چاہیے جب آپ یہاں سے اٹھ کے جا رہے ہوں. اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو جب بھی آپ عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کی عبادت میں وہ تبدیلی نظر آنی چاہیے. یہی ہے مقصد مجلس اور کوئی مقصد نہیں. تو جو 5 لیسن
ہم امام علیہ السلام کی زندگی سے سیکھتے ہیں 5 سبق. کوشش کروں گی کہ ان 5 سبق کو جلدی جو ہے نا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. پہلا سبق کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہم ساری خواتین ہیں ماشاء اللہ سے, ہر حالتیں خواتین کے اوپر سے گزرتی ہیں. کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے, کبھی نظر نہیں رکھ پا رہے, لیکن امام علیہ السلام نے ایک ایسی چیز دے دی ہمارے ہاتھ میں, ایک ایسا فارمولا دے دیا کہ دیکھو اگر تم کچھ نہ کر پاؤ تو یہ کر لینا. اور وہ فارمولا کیا ہے؟ وہ فارمولا ہے بہت چھوٹی سی چیز. امام کہہ رہے ہیں کہ تم دعا کرو, دعا مانگو. امام دعائیں کر رہے ہیں, امام مناجات کر رہے ہیں. دونوں میں فرق ہے. یہ میں سے پہلے پرانی مجالسوں میں بیان کر چکی ہوں کہ دونوں میں کتنا فرق ہے, مناجات کیا ہوتی ہے اور دعائیں کیا ہوتی ہیں. لیکن امام کی دعائیں بھی موجود ہیں, امام کی مناجاتیں بھی موجود ہیں, آپ کو نظر آئیں گی. اور اس حساب سے امام اتنی خوبصورتی سے سکھا رہے ہیں کہ دعا کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم تو مانگے جا رہے ہیں, ہماری تو دعائی پوری نہیں ہو رہی. اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے, ہمارے مانگنے میں کمی ہے, کیونکہ ہم ہی اس طریقے سے مانگ ہی نہیں رہے. کیونکہ دعا کا مطلب ہی ہے کہ تڑپ کے مانگنا, مناجات کا مطلب ہے سرگوشی کرنا. تو ہم تڑپ کے مانگ ہی نہیں رہے اس رب العزت سے, ہمیں کیسے ملے گا؟ اور اللہ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو. اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کو نہ وضو کی ضرورت ہے, نہ بیٹھے رہنے کی ضرورت ہے, نہ نماز کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. آپ کھا رہے ہو تو دعا مانگ سکتے ہو, آپ پی رہے ہو پانی تو دعا مانگ سکتے ہو, آپ لیٹے ہوئے ہو تو دعا مانگ سکتے ہو, آپ کسی سے بات کرو تو دعا مانگ سکتے ہو, آپ کہیں بیٹھے ہو تو دعا مانگ سکتے ہو. اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ اگر تمہارے کھانے میں نمک کم ہو جائے تو بھی تم مجھ سے مانگو. اتنی سی بات کہ اگر جوتے کا تسمہ جو بچوں کے اگر لیسز ٹوٹ جائیں کھل جائیں تو مجھ سے مانگو. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے. اور ہم اپنے بچوں کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھو بہت ساری چاکلیٹس ایسی نا جس کو کھولو, کافی ساری کینڈیز بھی آتی ہیں, کھولو تو ٹوائز نکلتے ہیں. تو بچے کہتے ہیں کہ ہم نے کھولنا نہیں, پہلے دعا مانگو, کوئی ایسی چیز ملے جس سے تمہارا دل خوش ہو جائے. بچوں کو سکھا رہے ہوتے نا, چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ دعا مانگنا کتنا ضروری ہے. اگر دعا کے بغیر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز مکمل نہیں ہے. اتنا اہم ہے یہ مرحلہ, یہ جاننا کہ دعا کس طرح مانگی جائے, کس حساب سے مانگی جائے اور کس طرح مانگی جائے. اگر صرف یہ سمجھ لیا ہم نے اس مجلس سے کہ دعا کس طرح مانگنی ہے اور کیسی دعائیں ایسی ہیں جو پوری نہیں ہوتی اور کیسی دعائیں ایسی ہیں جو پوری ہو جاتی ہیں, تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ہمارے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس بچے کی مانند ہیں, ایگزامپل دوں گی, صرف یہ ایگزامپل ہے کہ اس بچے کی مانند ہے کہ جو آج مجھے فون کر کے گئے, جیسے ایگزامپل دیں گے میرا بچہ باہر کہیں چلا جائے, میں اس کو باہر کہیں بھیج دوں اور فون کر کے گئے کہ مما $1000 بھیج دیجیے گا, مجھے اسکول کی فیس بھرنی ہے, میں بھیج دوں. 2 دن بعد پھر کال کرے, پھر کہہ کے مما پھر دوبارہ $1000 بھیج دیا, مجھے ہاسٹل کے پیسے بھرنا ہے. ایگزامپل دیتی ہوں, میں پھر بھیج دوں. پھر اس کے بعد 2 سال تک اس کی کال نہ آئے, 2 سال تک اس کی کال نہ آئے, میں اسے بلاتی رہوں, میں کال کرتی رہوں, کال کا جواب بھی نہ دے. جب 2 سال بعد پھر میری مجھ سے ملاقات ہو یا میری اس سے بات ہو اور میں پوچھوں بھائی کیا ہو گیا تھا, 2 سال تک کوئی کال نہیں کی تھی, کوئی بات نہیں کی, تو اور مجھے بچہ پلٹ کے کہتا ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں, کیسا لگے گا؟ ہم بالکل ویسے ہی ہیں. اللہ ہمیں بلا رہا ہوتا ہے, بار بار کال کر رہا ہوتا ہے کہ آؤ مجھ سے آگے مانگو, میں دوں گا. والدین پھر بھی جب ان سے بار بار مانگا جاتا ہے تو ایک حد پہ آ کے تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن وہ رب العزت کہتا ہے کہ تم مجھ سے جتنی دفعہ مانگو تو میں دوں گا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو وہ رب العزت کہتا ہے کہ مجھ سے جتنی دفعہ تم مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا. بار بار مانگو, مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے, کیونکہ جب وہ میرے سامنے آ کے مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں رب ہوں, بے شک کہ میں اس کا رب ہوں اور میں ہی تو ہوں جو عطا کروں گا.
لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ ناقص ہوتی ہیں. ناقص سمجھتے ہیں؟ انکمپلیٹ، آدھی ادھوری دعائیں. ہم دعائیں کریں کہ یا اللہ بچے کی کتاب گم ہو گئی، افریکانس کی ایگزامپل ہو گئی، میں صرف ایگزامپلس کے تحت جو ہے نا سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. تو افریکانس کی کتاب کو بچہ تو ہے پریشان، ماں باپ بھی پریشان، یا اللہ بس اس دفعہ اور ڈھونڈوا دے، بس یہ مسئلہ حل کرا دے. اسی طرح دعائیں کر رہے ہوتے ہیں نا ہم لوگ. تو جب ہماری دعاؤں میں بس اور اس آ جائے تو دعا جو ہے وہ ناقص ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دعا کو محدود کر دے کہ یا اللہ بس یہ کرا دے، اس دفعہ یہ کرا دے. اللہ کے کہہ رہے کہ دیکھو تمہاری دعائیں ناقص نہیں ہونی چاہیے، تمہاری دعائیں مکمل ہونی چاہیے، جامع ہونی چاہیے، کمپلیٹ دعائیں ہونی چاہیے. دیکھیے بہت بڑی ایگزامپل اللہ تعالیٰ دے رہا قرآن مجید میں. تو بہت ساری کیس اسٹڈیز ہیں نا، آپ کیس اسٹڈی اٹھا کے دیکھیے، حضرت یوسف کی کیس اسٹڈی آپ کو نظر آئے گی. اللہ کہہ رہا بہترین قصہ ہے. کیا قصہ ہے؟ یوسف نے کیا کیا ہوا؟ آپ سب کے ذہنوں میں ہو گئے واقعہ. کیا ہوا تھا؟ یوسف جا رہے تھے، وہاں سے جو ہے نا وہ دعوت دی جا رہی تھی گناہ کی. یوسف نے کہا اس سے بہتر ہے کہ میں قید ہوں. اگرچہ یوسف یہ کہتے کہ پہلے نکالا تو مجھے اس مشکل سے نکال دے، تو کیا وہ قید میں جاتے، مشکل سے بھی نکل جاتے اور قید میں بھی نہ جاتے. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب دعائیں مانگی تو اتنی کھل کے مانگی کہ اللہ ہمارے بچے کی یہ ایگزامز نہیں، ہر ایگزامز میں کامیابی عطا کر، ہماری بچوں کی اس مشکل میں نہیں ہر مشکل میں مدد کر. یا اللہ ہماری ہر مشکل میں مدد کر. ہمیں دعائیں مانگنا تو یا اللہ نے ہماری بیٹیاں بہت معذرت کے ساتھ بیٹیوں کے نصیب اچھے کر، یہ کہتے ہیں نا، بہت ہی ناقص سے دعا ہے. کیوں؟ اگر آج میں یہاں پہ مر جاؤں یہاں پہ تو بیچارے کس نے میرے کفن دفن میں انتظام کرنا ہے؟ میرے بیٹا نہیں کرنا ہے. کس نے خبر میں اتارنا ہے؟ انہوں نے. کس نے سوئم کا انتظام کرنا ہے؟ انہوں نے. سب کچھ انہوں نے کرنا ہے. لیکن میں دعا جو مانگ رہی ہوں وہ صرف بیٹیوں کے نصیب کی مانگ رہی ہوں. تو دعا کیسے مانگی؟ یا اللہ ہمارے بچوں کے نصیب اچھے کر. یہ نہیں کہ صرف بیٹیوں کے ہی نصیب ہوتے ہیں، سب کے ہوتے ہیں. تو جب ہم دعاؤں کو اس طریقے سے مانگتے ہیں کہ اللہ، دیکھیں امام علیہ السلام کتنا خوبصورتی سے بتا رہے ہیں، اللہم اغنی کل فقیر، جتنے محتاج ہیں ان سب کو عطا کر. یہ ہے طریقہ صحیح مانگنے کا. اور کون سکھا رہا ہے؟ چوتھے امام سکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے. آپ سب لوگوں کے پاس ماشاءاللہ سے فون ہے، فونوں میں شیئر ٹوٹ کے بھی ہے، آپ وہاں پہ جا کے دیکھیے گا. ایمان کی بہت خوبصورت بہت پیاری پیاری دعائیں موجود ہیں اس میں. ایک دعا ہے جو امراض دفع کے لیے، مرضوں سے دوری کے لیے وہ دعا چھوٹی سی. اس دعا کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ میں تیرے کس حال پہ زیادہ شکر ادا کروں، اس حال پہ جب تو نے مجھے تندرستی دی تھی، یا اس حال پہ جب میں بیمار ہوں. ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم محتاج آتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کمپلین کرنی شروع کر دیتے ہیں. اور امام علیہ السلام کہہ رہے کہ نہیں، یہ وقت شکایتیں کرنے کا نہیں ہے. ویسے تو کوئی وقت ہماری انسان کی اتنی اوقات ہے ہی نہیں کہ وہ کسی چیز پہ کسی بھی چیز پہ شکایت کر سکے. لیکن یہ انسان بہت ہی ناقص ہو جاتا ہے اور شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو امام نے کہا کہ پہلی چیز کیا ہونی چاہیے جب تم دعا مانگ رہے ہو؟ تمہاری دعا مکمل دعا ہونی چاہیے. دوسری دعا کیا مانگنی چاہیے؟ دوسری دعا تمہاری اس طریقے سے ہو جو کہ کثرت میں آئے. ہوتا ہے نا، ہم بہت زیادہ اگزامپل دیتے ہیں. میں یہ اگزامپل شاید اس سے پہلے بھی کبھی دے چکی ہوں اسی ممبر سے، کہ اگر پانی کا قطرہ بار بار کثرت سے ٹپکتا رہے گا تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جائے گا. تو اتنی کثرت سے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کروا دے، یا اللہ یہ کروا دے. کثرت سے دعا مانگنی چاہیے، چاہے چھوٹی سی چیز ہے. ہمت نہیں ہے، فجر کا وقت ہو گیا، سردی کا ٹائم ہے، میں جانتی ہوں، تو اتنی سی دعا کہ اللہ اتنی ہمت دے دے تو اٹھ کے وضو کر لوں. اتنی چھوٹی سی ہے. یا اللہ اتنی ہمت دے دے کہ صحیح سے نماز ادا ہو جائے. اتنی سی دعائیں وہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں دوں گا تمہیں ہر چیز عطا کروں گا. تو پہلی دعا جو ہے وہ ناقص نہ ہو. دوسری
کے دعا میں کثرت ہو, کسی کے دعا جب آپ مانگ رہے ہو تو اس رب العزت کی وحدانیت پر, اس کی قدرت پر یقین ہو. ایسا نہ ہو کہ میں دعا مانگنے کی آتا میرے بچے کا ایڈمیشن وہاں ہو جائے, جام پہ دے دوں, لیکن مجھے یقین نہیں کہ ہوگا. مجھے پورا یقین ہے اندر سے کہ میرے بچے کا نمبر آ ہی نہیں سکتا. تو مطلب, اور آپ دعائیں مانگیں, آپ کو یقین ہونا چاہیے اس رب العزت کی ذات پر کہ وہ ایسی ذات ہے جو ہر چیز کر سکتی ہے, سب کچھ کر کے دکھا سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت کا ایک واقعہ ہے, ہماری جاگے ان کا قربان ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ جب آدھی رات کو تمہاری کبھی آنکھ کھل جائے تو یہ سمجھو, یہ جان جاؤ کہ اللہ نے تمہیں اس لیے اٹھایا ہے کہ وہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے. اور ہم جیسے, مجھ جیسی خاص طور ہم جیسے نہیں, میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں, مجھ جیسی بے وقوف انسان کیا کرتی ہے, اٹھتی ہے, اٹھ کے باتھ روم جاتی ہے سب سے پہلے, پھر اس کے بعد پانی پیے گی, پھر جا کے دروازہ چیک کرے گی کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بچہ باہر گیا ہو, دروازہ کھلا رہ گیا ہو, پھر جا کے کچن دیکھے گی کہیں ایسا تو نہیں کوئی چیز باہر رہ گئی ہو, فریج میں نہ رکھی ہو. یہ میں اپنا روٹین بتا رہی ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے دروازے پہ سرپرائز رکھا تھا, تم آئی تو اٹھی, تم نے دیکھا اور دیکھ کر واپس آ کے لیٹے سو گئی. یہ کیا تم نے. دیکھیے ہمارے یہاں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, اگر میرے ہاتھ میں, یہ چھوٹی بچی ہے اگر سامنے ایگزامپل دوں, اگر میرے ہاتھ میں ایک گفٹ بیگ ہے اور میں مسکرا کے اس کو بلا رہی ہوں تو یہ خوشی خوشی دوڑی دوڑی میرے پاس آئی کہ یقیناً آنٹی کچھ دیں گی, یا کچھ چھوڑیے میں اپنا پرس کھولوں مسکرا کے بلاؤں تو فوراً آ جائے گی کہ ہاں آنٹی سے کافی مل جائے گی. تو وہ اللہ بلا رہا ہے کہ دیکھو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم ساری جگہ سارے کام کر کے واپس آ کے لیٹ کے سو جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے جب آدھی رات کو میں بلا رہا ہوں تو آؤ, اگر وقت ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لو, نہیں ہے کچھ نہیں کر سکتے, اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے مجھ سے دعا مانگو. اتنی سی بات, میں تمہاری اس دعا کو بھی جو تم نے رات کو کی ہے, آدھی رات میں, کیونکہ قیامت کے دن یہی ہوگا سب سے زیادہ جو ہم شکوہ اور شکایت کریں گے نا, گلا کریں گے کہ ارے ارے اس وقت تو دعا کی کہ مستجاب ہونے کا وقت تھا, کاش ہم نے مان لیے تھے. کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کون سا وقت جو ہے وہ دعاؤں کے پورا ہونے کا ہے. تو ہر وقت دعائیں مانگتی رہنی چاہیے, کیونکہ دعائیں جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ہی ضروری. درود پڑھ لیجیے محمد صلی اللہ محمد والے محمد. تو بس دوسری چیز جو ہم امام علیہ السلام سے سیکھ رہے ہیں, دعاؤں میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے بہترین دعاؤں کا اور مناجات کا مجموعہ جو ہے وہ صحیفہ سجادیت ہے, جسے صحیفہ کاملہ بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے, کبھی زندگی میں موقع دیا تو اس بات کو تفصیل سے بیان کروں, کیونکہ جب ہمارے استاد محترم ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ صحیفہ کاملہ کیوں کہا جاتا ہے, تو ان کو کئی دن لگ گئے تھے اس چیز کی ایکسپلینیشن کرنے میں, اور یہاں پہ ہم لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. دوسری چیز جو امام علیہ السلام سے ہمیں سیکھنے کی ہے وہ ہے عبادت, کہ عبادت کرنی کس طریقے سے. ہم آپ کیسے عبادت کر رہے ہوتے ہیں, عبادت کر رہے ہوتے ہیں, نقل کر رہے ہوتے ہیں, عبادت کی نقل کر رہے ہوتے ہیں. کیوں ہم عبادت کی نقل کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم رٹا ہوا ہے, ہمیں دھیان نہیں ہوتا, بالکل دھیان نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, بس ہم پڑھ رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں الحمدللہ کے معنی کیا ہیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں ہم عبادت کی نقل کر رہے ہیں, ہم عبادت نہیں کر رہے. تو امام علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ دیکھو عبادت کرتے کس طریقے سے ہیں, اور اگر یہ بھی نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا, کیونکہ ان کا نام ہی زین العابدین ہے. دیکھیں اللہ کا میرا اللہ کرے کہ میں نے تمام لوگوں کو, تمام کائنات کو خلق کیا, انسانوں کو خلق کیا, کس لیے, عبادت کے لیے. میرے تمام نبی کون کیا ہیں, عابدین ہیں. اور یہ کون ہے, یہ زین العابدین ہے. یہ اس خاندان میں زین العابدین ہے کہ جہاں پر علی جیسا موجود ہے. ذرا سا تصور کیجیے گا کہ جہاں پہ علی موجود ہو, جس کی ایک ضرورت
افضل ہے. وہاں پر اگر کوئی زین العابدین ہو جائے, عبادت کی زینت ہو جائے, تو سورج کے آگے اگر ایک اور سورج سامنے نکلتا ہوا نظر آ رہا اور دوسرا لقب امام علیہ السلام کا سید الساجدین, سجدہ کرنے والوں کے سردار. سید ہے, سید نہیں ہے, کیونکہ یہ کے اوپر بہت زیادہ دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مسٹیک کر جاتے ہیں, یہ کے اوپر شدہ, جسے اردو میں تشدید بھی کہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد زیر, جسے کسرہ یا زیر بھی اردو میں زیر کہا جاتا ہے. تو سید سجاد ہیں. اور ہم یہ بات سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دیکھو جب میں روح پھونکوں ملائکہ میں, تمام ملائکہ کو, ملائکہ میں نہیں معذرت کے ساتھ, جب میں روح پھونکوں آدم میں تو تمام ملائکہ کی حکم تھا کہ تم سجدے میں گر جانا اور ساجدین میں شمار ہو جانا. تو ملائکہ کون ہے؟ ملائکہ سجاد ہیں, ساجدین ہیں, اور یہ سید سجاد ہیں. ذرا ان کا مرتبہ محسوس کیجئے گا کہ جو ملائکہ کے سجدوں کے بھی سردار ہیں, اور جہاں پہ جس تاریخ میں سجدے کرنے والے کم موجود نہیں ہیں. اب دیکھیے علی کا سجدہ مشہور ترین سجدہ, رسول اکرم بہترین سجدہ کرنے والے, حضرت ابراہیم بہترین سجدہ کرنے والے, امام حسین علیہ السلام کا سجدہ کتنی دفعہ آپ سن چکے ہیں ابھی تک محرم میں. لیکن ان میں اگر کوئی سید سجاد آتا ہے تو وہ یہ ہے, سجدوں کے سردار اگر کوئی کہلائے جاتے ہیں تو وہ چوتھے امام. تو ذرا جب یہاں پر بیٹھے ہوں تو ذرا محسوس کیجئے گا, کیونکہ ہم سب نے 1000 بار سنا ہے کہ جب مجلس ہو رہی ہوتی ہے نا تو تمام ائمہ علیہ السلام آ جاتے ہیں, اور خاص طور پہ جب سید سجاد کی مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو پنجتن کے ساتھ ساتھ, کیونکہ آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے اور کئی دفعہ بارہا اس واقعے کو ممبر سے بیان کیا جا چکا ہے کہ رسول اکرم نے کہا تھا کہ دیکھو میرے اس حسین کا ایک بیٹا آئے گا جو زین العابدین ہوگا. قیامت کے دن جب اللہ کہے گا, پوچھے گا, سوال کرے گا کہ زین العابدین کہاں ہے, تو اس حسین کا بیٹا بلند ہوگا. یہ مرتبہ ہے امام سجاد کا. اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام ہر مقام پہ, ٹھیک ہے, بہت سارے القابات ہیں امام کے, لیکن اگر ہم ہر لقب کی تشریح کرنے میں لگ جائیں گے نا تو شاید مجھ جیسے 1000 ذاکرین 1000 دنوں تک بھی چاہیے تو مکمل نہیں کر سکتے. امام کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں, یہاں تک کہ اگر میں کہوں کہ ہم تیسرے لیسن کی طرف آتے ہیں تو امام علیہ السلام کا تیسرا لیسن جو ہے وہ اخلاق ہے. کس طرح کا اخلاق ہے؟ ہم نے بارہا سنا ہوا ہے کہ امام علیہ السلام کا اخلاق بہت اچھا تھا, اپنے نوکروں کے ساتھ, اپنی کنیزوں کے ساتھ, اپنے غلاموں کے ساتھ بہت اچھے تھے. ہر سال امام جو ہے نا وہ غلام خریدتے تھے, اور شبی عید 100 غلام اور 80 کنیزیں جو ہوتی تھیں, زیادہ تر تاریخ میں یہی لکھا ہے کہ ان کو رہا کرتے تھے. یہ لکھا ہے امام علیہ السلام نے کہ امام علیہ السلام کے یہ لکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ یہ غلام کے ہاتھ سے کھانا گر گیا اور آپ جل گئے. دیکھیں ذرا سا تصور کیجیے گا کہ اگر ہم وہاں موجود ہوں, ذرا سی دیکھیں کہ ہماری میڈ ہے, اس سے کوئی برتن ٹوٹ گیا, برتن ٹوٹنے کے بعد اس نے صحیح سے صفائی نہیں, کانچ لگا نہیں. ہمارا بچہ جس کی اپنی غلطی تھی, کھیلتا ہوا ہے, اس پہ چلتا ہوا چلا گیا, اس کا پاؤں کٹ گیا. ہم کس طریقے سے یاد کریں گے؟ بچے کی کلاس بعد میں لیں گے, پہلے کسی کلاس میں لیں گے. امام علیہ السلام کیا کریں؟ امام اس غلام کو آزاد کر. ایسا غلام جو اس حال میں آزاد ہوگا, کیا وہ آزاد ہوگا یا اور غلام ہو جائے؟ اور غلام. امام علیہ السلام کا اخلاق اتنا اچھا ہے
کہ امام کثرت سے سفر کرتے ہیں. تاریخ یہ لکھی ہے کہ امام کثرت سے سفر کر رہے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں. اور ہمارے یہاں دیکھ رہے کہ جی بہت آسان ہے کہ ذرا سے کوئی پڑھ لے, ذرا سے کوئی کچھ کر لے, یا ذرا سے کسی کے پاس کچھ آ جائے تو کہتے ہیں کہ جن کی تو گردن میں سریا لگ گیا ہے, بالکل سیدھی ہو گئی ہے, کوئی کام نہیں. لیکن امام کیا کریں, امام ان قافلے والوں کا سامان اٹھا رہے ہیں, ان کے برتن دھو رہے ہیں. یہ امام کا اخلاق. اور اس کے علاوہ سب سے مین چیز جو امام علیہ السلام کی بہت ہی مشہور ہے, رسالۃ الحقوق, جس کو ٹریٹیز آن رائٹ بھی کہا جاتا ہے. سب کے پاس ماشاء اللہ سے آج کل جس کے پاس انٹرنیٹ موجود نہیں ہے آرام سے مل جائے گی. ایک ایسا رسالۃ الحقوق ہے جس میں امام علیہ السلام سب کے حق بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں کوشش کرتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے ہر بچہ اس رسالۃ الحقوق کو ضرور پڑھے, جانے کہ دیکھو جو آج ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے یہ بہت پہلے ہمارے امام کر چکے ہیں, بہت پہلے ہمارے امام علیہ السلام کر چکے ہیں. اور تم ہیومن رائٹ کی بات کر رہے ہو, امام علیہ السلام یونیورسل رائٹ کی بات کر چکے ہیں کہ دیکھو جو تمہارا مؤذن ہے اس کا کیا حق ہے, جو تمہیں نماز پڑھانے والا ہے اس کا کیا حق ہے, چلو چھوڑو تمہارا اپنا کیا حق ہے, تمہارے ماں باپ کا کیا حق ہے, تمہاری ناک کا تمہارے اوپر کیا حق ہے, تمہاری زبان کا تمہارے اوپر کیا حق ہے, تمہارے بیٹے کا کیا حق ہے, تمہارے بچوں کا کیا حق ہے, تمہارے شوہر کا کیا حق ہے, تمہاری زوجہ کا کیا حق ہے. ارے یہ سب چھوڑیے, آپ مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں, جو مجلس میں آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے اس کا آپ کے اوپر کتنا حق ہے, کتنی دفعہ آپ اس سے پہلے کھڑے ہو سکتے ہیں اور کتنی دفعہ آپ اس کے بعد کھڑے ہو سکتے ہیں. امام علیہ السلام بتا رہے ہیں, چھوٹی سی چھوٹی چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں. کیونکہ امام کا کہنا کیا ہے, امام کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو جو باادب ہے بے شک کے گناہگار ہے, لیکن ایک نہ ایک دن وہ ہم میں آ جائے گا, وہ اہل بیت کو ماننے لگے گا جو باادب ہے. لیکن جو بے ادب ہے بے شک وہ عابد ہو, اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو, بے شک وہ عالم ہو, لیکن کیونکہ وہ بے ادب ہے وہ ہم سے دور چلا جائے گا. اور ہمارے یہاں اس بات کے رات میں نہیں, بچوں کو تو رائٹس ہونے چاہیے, بچوں کو ساری بات کہتے ہیں, بچوں کو آزادی ہونی چاہیے. نہیں وہ یا ہم یہ بولتے کہ نہیں جی منہ پھٹ ہے دل کے تو صاف ہو, بھائی یہ کوئی لاجک نہیں ہے, جو منہ پھٹ ہوں گے وہ دل کے صاف ہوں گے, یہ کہیں نہیں لکھا. یا پھر وہ منہ پہ بول دیتے ہیں تو جی وہ دل کے بڑے صاف ہوں گے, کہیں کی کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتا, منہ کا بھی خراب ہو اندر دل کا بھی خراب ہی ہو. یا پھر ہمارا بچہ جو نا وہ بول دیتا ہے ہر بات سب کے سامنے, آپ کی عزت کا جنازہ نکال دیتا ہے بہت معذرت کے ساتھ, لیکن ہم کو خیال ہی نہیں رہتا کیونکہ ہم نے وہاں پہ کوتاہی کی. کہاں کوتاہی کی, جہاں پہ وقت تھا اپنے بچے کو کلاس سکھانے. کیسے کوتاہی ہو گئی, کیونکہ ہم نے امام کی عطا کردہ چیزوں کو پڑھا ہی نہیں. ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ ایک مومن کا دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے. کاش کہ ہم یہ سمجھ جاتے کہ جو کسی مومن کا دل دکھا رہا ہے وہ اللہ کا دل دکھا رہا ہے. یہ سمجھا ہی نہیں ہم نے اسی سب چیز کو آگے رکھا کہ نہیں جی بھائی بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے, بہت لبرل ہیں. ہم نے دنیاوی حساب سے ان کو صحیح قرار دے دیا کہ نہیں اس دنیا میں تو ایسے ہی لوگ چلتے ہیں, جو زیادہ شریف ہوگا, جو زیادہ باتمیز ہوگا اس کو تو یہ دنیا کھا جائے گی. ہم نے یہی سمجھا, لیکن امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے, یہ چیزیں غلط ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے کیا سمجھا, ہم نے یہ سمجھا کہ جی یہ جو عزاداری ہے, میں دوبارہ بھی جملہ استعمال کروں گی, کہ جو ہم آ رہے ہیں مجالسوں میں یہ آنے کی مطلب مجلس عزا کو اٹینڈ کرنے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں یا اصلی میں اٹینڈ کر رہے ہیں. ہمارے مجلس میں آنے کا مقصد کہیں یہ تو نہیں کہ ساحل کا کھانا ہم سے ناراض ہو جائیں گے, یا ہمارے دل میں یہ محبت ہے کہ جب ہم آئیں گے تو ہم فضائل علی بن ابی طالب سنیں گے, ہم کچھ نیا لرن کریں گے. یا ہمارے دل میں یہ تو نہیں کہ بھائی جیسے چھوٹے بچوں کے دلوں میں ہوتا ہے کہ جی کھانے میں کیا ملے گا, یا ہم یہ سوچنے کے لیے آئے کہ نہیں بے شک سوکھی روٹی ملے وہ تبرک اہل بیت ہوگی, یا ہم دسترخوان پہ بیٹھ کے جو نا وہ برائیاں تو نہیں نکال رہے کہ جی اس میں نمک تیز ہے, اس میں مرچیں تیز ہے, اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے.
کمپلینس کر رہے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ صاحب خانہ نے کتنی محنت سے اس چیز کے لیے کتنے دن سے اس نے محنت کی، پیسے جمع کیے. جب مجلس سے بیٹھ رہے ہیں تو بے شک اگر کوئی بچہ آگے پڑھ رہا ہے تو ایسا تو نہیں کہ ہم اتنے باعث ہو گئے ہیں کہ ہم سوچیں گے نہیں کوئی بڑا پڑھے گا تبھی روئیں گے. بچہ رونے حسین دے گا تو ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے. جب کوئی بچہ پڑھے گا تو ہم جواب نہیں دیں گے، بڑا پڑھے گا تو ہم جواب دیں گے. یا بھائی ہمارا دوست پڑھے گا تو ہم جواب دیں گے، ہمارا دشمن پڑھے گا تو ہم جواب نہیں دیں گے. ایسا تو نہیں ہے. دیکھیں یہ جاننا بہت ضروری ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ جب ہم مجلس کا پوسٹر چھپوا رہے ہوں تو اس وقت جو ہے وہ امام کے نام سے بڑا جو ہے وہ ذاکر کا نام ہو جائے. کتنی چھوٹی سی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ امام کہہ رہے ہیں کہ کون پڑھ رہا ہے اس سے زیادہ ضروری ہے کیا پڑھا جا رہا ہے. تو ایسا نہیں جب ہم اس مجلس میں بیٹھتے ہوں، اس فرشیہ جہاں پہ بیٹھتے ہوں تو ہم باعث بن کے بیٹھتے ہیں کہ نہیں جی آج تو کوئی کچھ بھی کر لے ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے. ایسا تو نہیں ہے. مجلس حسین ہے. امام علیہ السلام کیا بتا رہے؟ امام یہ بتا رہے کہ دیکھو جب میں مجلس میں آتا ہوں نا تو میں وہاں بیٹھتا ہوں جہاں پہ لوگ اپنی جوتیاں اٹھاتے ہیں. جب میں مجلس میں آتا ہوں تمہاری تو میں باہر اس وقت تک کھڑا رہتا ہوں جب تک کہ ایک عزادار میرے بابا کو رونے والا چلا نہیں. میں کیا کروں؟ امام علیہ السلام کے جو فضائل ہیں وہی ان کے مسائل ہیں اور جو مسائل ہیں وہی ان کے فضائل ہیں. تو جب ہم امام علیہ السلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے اکثر ذہنوں میں جو تصور آتا ہے وہ کس چیز کا تصور آ رہا ہے؟ وہ تصور یہ آ رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جو بیمار ہے، ایک ایسا یقیناً میرے امام علیہ السلام اس وقت امام کو بہت تیز بخار تھا، عاشور کیا. ہم اپنے حوض نجف میں اپنے استاد سے جو ہے نا ڈسکس کر رہے تھے. اس میں سے ایک جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے سوال کیا. انہوں نے کہا کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو زلزلہ آ رہا تھا، جو پتھر اٹھایا جا رہا تھا اس کی وجہ سے خون نکل رہا تھا، تو قیامت کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے یہ سوال کیا. تو ہمارے ساتھی مذہب نے ایک بہت خوبصورت سا جواب دیا. انہوں نے کہا قیامت آ جاتی اگر سید سجاد اپنا سر ضرور احسان مجھے زندہ ہوئی علیہ السلام. میں ابھی مسائل کے منزل پہ نہیں پہنچی لیکن بتانا کیا چاہتی ہوں کہ امام کے احسانات ہم پر کم نہیں ہیں. ہم جو عزاداری کر رہے ہیں نا، یہ جو مجلسیں ہم اپنے آپ کو اکثر اوقات زیر بار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے بہترین مجلس بیٹھی ہے، ہماری ساری توجہ تورک پہ پڑھنے والوں پہ ہوتی ہے، جبکہ اس سے زیادہ کہیں زیادہ توجہ جو ہونی چاہیے تھی اس چیز پہ ہونی چاہیے تھی کہ جو ہمارے گھر میں آنے والے ہیں نا، اصل میں جو بیوی آنے والی ہیں فرصہ لینے کے لیے، جو امام آنے والے ہیں فرصہ لینے کے لیے، وہ ہم سے خوش ہو جائیں. ایسا تو نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے. دیکھیں ہم بہت ساری دفعہ واقعات سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. فرزدق کا واقعہ آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوا ہے، سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے حشام بن ملک وہاں پہ تھا، عبد الملک وہیں پہ تھا، اور پھر اس کے بعد کس طریقے سے فرزدق نے امام علیہ السلام کی تعریفوں میں اشعار کہنا شروع کیے، پھر کس طریقے سے فرزدق کو جو ہے نا وہ قید کیا گیا، پھر کس طریقے سے امام علیہ السلام نے اس کو رہا کرایا، اور پھر اس کے بعد اس کو رقم بھیجی. اور رقم بہت بہت بڑی رقم ہے. اگر آج کل کے زمانے کے حساب سے میں ایویلویٹ کروں تو 10,000 ریال بنتی ہے وہ رقم. امام علیہ السلام نے فرزدق کو بھیجی. فرزدق نے یہ کہہ کے واپس کر دی کہ مولا میں نے حب دنیا میں آپ کی محبت میں سب کچھ کیا تھا، میں نے حب دنیا میں سب کچھ نہیں کیا تھا. آپ کی جو تعریف کی تھی وہ میں نے حب دنیا میں نہیں کی تھی. آپ کی جو مدد سرائی کی تھی میں تو صحیح سے کر بھی نہیں پایا مولا. تو بس جب اس مجلس میں آ کے بیٹھے نا تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں ہمارے دلوں میں حب دنیا نہ ہو، ہمارے دلوں میں صرف محبت اہل بیت ہو. ہم دنیاوی کسی چیز کے لیے نہ مجلس میں اوپر آ کر بیٹھے نہ نیچے آ کے بیٹھے. جو یہاں پر نیچے آ کے بیٹھے جو ایک درود بھی پڑھ رہا ہو اس کے دل میں کہیں کسی صورت یہ نہ ہو کہ ہماری درود میں ہماری آواز زیادہ بلند ہو جائے گی تو اچھی لگے گی، یا اگر آج ہم سلام اچھا پڑھ لیں گے تو ہماری
تعریف کی خاطر نہ کر رہا ہو، وہ محبت دنیا کی خاطر یہ سب سارے کام نہ کر رہا ہو، وہ محبت اہل بیت کی خاطر یہ سارے کام کر رہا ہو۔ اور امام علیہ السلام کس طریقے سے بتا رہے ہیں؟ امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو اعتدال سیکھو مجھ سے، تم بیلنس سیکھو، اعتدال بیلنس سیکھو۔ کیونکہ دیکھیں نارملی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ عبادتیں کر رہا ہے وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، ہاں یا نہیں؟ بھائی یہ تو ذرا وقت عبادتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ حقوق العباد صحیح سے ادا نہیں کر سکتا، یا جو بہت زیادہ حقوق العباد ادا کر رہا ہے وہ صحیح سے عبادتیں نہیں کر سکتا، یہ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن کامنلی اٹس ناٹ پاسبل، ایک ہیومن بینگ کے لیے، ہم جیسے عام انسان کے لیے آسان نہیں ہے۔ جس طریقے سے سید سجاد عبادتیں کیا کرتے تھے رات بھر اور دن بھر حقوق العباد ادا کر رہے ہیں، اور اس انداز سے مانگتے کہ دیکھو بیلنس یہ ہوتا ہے زندگی کا، کہ میں حقوق العباد بھی ادا کر رہا ہوں اور میں عبادتیں بھی کر رہا ہوں، میں غلاموں کو بلا کر سکھا بھی رہا ہوں، ان کو رہا بھی کر رہا ہوں، اور دوبارہ انہیں غلام بھی بنا رہا ہوں اپنے اخلاق سے۔ تو بس یہ دیکھیں، یہ امام علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا ہونا چاہیے میرا ماننے والا۔ اگر آج ہم صرف اتنی سی چیز لے کے اٹھ جائیں کہ ہمیں ہماری زندگی میں ایک بیلنس چاہیے، دعا مانگے کہ اللہ بہت کچھ عطا کیا تم نے، تیرا شکر ہے، جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے، لیکن یا اللہ تو عطا کر، یا اللہ علم عطا کر ہم سب کو کہ ہمارے بچوں صاحب عقل بنا، طول عمر، صحت توانا، عقل دانا، اقبال بلند، رزق فراوان، اولاد حسنہ، شادی اور آبادی جن کو خواہش ہے، حج و زیارات سے مشرف فرما مولا، ہمیں ہم سب کو کنیز امام زمانہ میں شمار فرما۔ تو بس آپ لوگوں کی ذمتوں کو تمام کروں گی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کل جو ہے وہ سب کا وجود ہے، میرا بھی مقصد ہے، ہم سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو جائیں گے، لیکن شاید ایسا ہو میری کسی جملے کا اثر آپ کے دلوں پہ ہو جائے، کسی ایک جملے کا، آدھے جملے کا نہ ہو، ایک لفظ کا اثر بھی اگر آپ کے دل میں ہو گیا، اور اس لفظ کے اثر کی وجہ سے ذرا سی اگر آپ کی عبادتوں میں تھوڑی سی امپروومنٹ آ گئی، تو دیکھیں سب سے مین چیز ہے کہ ہماری نماز قبول ہو جائے۔ کہتے ہیں نا کہ امام کہہ رہے ہیں کہ کسی کی آدھی ادھوری نمازیں آئیں گی، جس کی اگر میری نماز میں جتنا خلوص تھا اتنی پہنچی، اور جو میں نے رٹا لگا کے جنہوں وہ رٹو طوطے کے طریقے سے صرف سنا دی وہ یہیں رہتے۔ تو اگر اتنی سی چیز بھی وہاں تک پہنچ گئی تو میں یہ سمجھوں گی کہ میں نے حق منبر ادا کر دیا۔ اور اگر ہم یہ بات سمجھیں اس بات کو، تو منبر اسی وقت منبر ہے جب فضائل ابی ابن ابی طالب، کیونکہ کیا دیکھیں منبر کو دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر آواز لکڑی کے تختے کا آ گیا۔ ایک اس وقت کہ جب علی ابن ابی طالب آ کر بیٹھے تھے اور لوگوں نے چمگنیاں شروع کی تھی کہ کہاں علی، کہاں یہ منبر، تو علی ابن ابی طالب نے کہا تھا کہ تم اس لکڑی کے تختوں کو تو دیکھ رہے ہو، علی کے قدموں کو نہیں دیکھتے۔ اور دوسرا مقام وہ ہے کہ جب دربار شام میں امام سجاد کھڑے ہیں اور وہ یزید سے کہہ رہے ہیں کہ اے یزید میں اس لکڑی کے تختوں پہ آ کے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ دیکھیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد ہے کہ جب تک فضائل علی نہ ہوا وہ تب تک وہ لکڑی کے تختے ہیں، اور جب فضائل علی ہونا شروع ہو جائیں تو لکڑی کے تختے جو ہیں منبر بن جائیں۔ اور امام علیہ السلام کس طریقے سے کہہ رہے ہیں؟ امام علیہ السلام بہت ہی پیارے طریقے سے کہہ رہے ہیں، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی اللہ، کہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ جانتا ہے۔ کیا جان لے؟ یا ایھا الناس اعطینا سکتا وفضلنا بسکتا، کہ پروردگار عالم نے ہمیں 6 امتیازات اور 7 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ اور کیا فضیلتیں ہیں؟ العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔
علم دیا، علم دیا، فصاحت دی، شجاعت دی، اور مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت دی. بہت سارے ماشاء اللہ سے مومن یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور محبت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اظہار کریں. کس طریقے سے اظہار محبت اہل بیت ہوتا ہے؟ ذرا ایک دفعہ سب لوگ درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج. بہترین اظہار محبت ہوا ہے، یہ ہے اظہار محبت اہل بیت سے. تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ وَفُضِلْنَا بِأَنَّ النَّبِيَّ الْمُخْتَارِ، ہم میں سے ہی نبی مختار ہے. وَمِنَّا الصِّدِّيقُ، یہ لاکھ دنیا صدیق کسی اور کو بنا دے. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ وَمِنَّا الصِّدِّيقُ وَمِنَّا الطَّيَّارُ وَمِنَّا اسَدُ اللَّهِ وَاسَدُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ وَمِنَّا ست هذا الأمة الحسن والحسين ومنا مهدي الأمة. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج. ومن عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فليكفر بحسبي. يا أيها الناس أنا ابن مکہ ومن، سب جانتے ہیں وہاں پر جب دربار شام میں امام علیہ السلام یہ خطبہ دے رہے ہیں، مکہ و مینا کو جانتے ہو نا، میں ان کا بیٹا ہوں. عرب میں زمزم و صفا، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنے ابا کے دامن سے حجر اسود کو اٹھایا. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے حرام کو باندھ کے طواف کیا. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے بہترین انداز سے حج کو ادا کیا، کام ادا کیا. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے بہترین طریقے سے لبیک کی. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو معراج پہ گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جو براق کے معراج پہ گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جو وہاں تک پہنچا جہاں تک کوئی نہ پہنچا. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جب وہ وہاں پہنچا تو تھوڑا سا قاب قوسین کا فاصلہ رہ گیا تھا. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے اللہ سے کلام کیا. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے جبرائیل کو، ملائکہ کو نماز پڑھائی. امام علیہ السلام بتاتے چلے جا رہے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا، میں اس کا بیٹا، میں اس کا بیٹا. اور تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ امام نے اتنی دفعہ انا بولا ہے، نبنا نبنا نبنا، کہ یزید جو ہے وہ پریشان ہو. امام علیہ السلام کہتے ہیں انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ. ربنا سائر المؤمنين ووارث النبيين وقام المرحبين ويعصب المسلمين ونور المجاهدين وزين العابدين وتاج الباقين والصابر الصابرين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين. أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء العالمين. میں اس کا بیٹا، میں اس فاطمہ کا بیٹا. بتاؤ تمہاری ماں کا نام ہے. امام اس انداز سے بتا رہے ہیں کہ یزید پریشان ہو گیا. پریشان ہو گیا، کہنے لگا، اس کے بعد تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے سب سے پہلے اپنے جلاد کی طرف رخ کیا. میں ابھی مصائب کی منزل پہ نہیں آئی ہوں، بہت قریب ہوں مصائب کی منزل سے، لیکن میں بتانا کیا چاہتی ہوں. جلاد کی طرف رخ کیا تو دکھا دیا کہ جلاد ہو رہا ہے. اس نے فوراً مؤذن کو حکم دیا کہ اذان دے. مؤذن نے اذان دینی شروع کی. امام علیہ السلام مؤذن نے کہا اللہ اکبر. امام نے کہا بے شک اللہ سے بڑا کوئی نہیں. مؤذن نے کہنے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. میرے امام کہہ رہے ہیں کہ ہاں میری جلد، میرے بال، میرا کوٹ، میرا سب اس رب العزت کو پڑھا ہے. پھر مؤذن کا اشہد ان محمد رسول اللہ. اتنا سنا امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں مؤذن رک جا، رک جا یزید. امام نے رک کے یزید کی طرف کہا کہ یزید یہ بتا کیا محمد تیرے جد تھے یا میرے جد تھے؟ دیکھیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب رسول کو منبر ملا ان کے میدان میں تو فضائل علی ہوئے. جب علی کو منبر ملا تو فضائل علی ہوئے. جب علی ابن حسین کو منبر ملا تو بھی فضائل علی ابن ابی طالب ہو رہے. دیکھیں فضائل علی ابن طالب کے بغیر یہ منبر کچھ بھی نہیں، یہ لکڑیوں کا تختہ ہے اور کچھ بھی نہیں. لیکن خالی فضائل علی ابن ابی طالب بغیر سبق کے
اگر سچا ماننے والا بننا ہے تو خالی علی کہنا ضروری نہیں ہے، علی کے کاموں پہ، ان کے اعمال پہ عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس طریقے سے جس طریقے سے مولا کائنات رات بھر روٹیاں تقسیم کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے امام سجاد بھی دینا کرتے۔ ایک شخص جو امام کا کزن بھی ہے، وہ دن میں آتا ہے، دن آ کے شکایتیں کرتا ہے کہ مولا آپ میری مدد نہیں کرتے، مولا آپ میری مدد نہیں کرتے۔ امام علیہ السلام سے کے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کو پتا نہیں ہے، جب امام کا انتقال ہوا تب اس کو جا کے پتا چلا کہ وہ جو شخص روزانہ رات کو آ کے کھانا دے کے جاتا تھا میرا امام تھا، جس سے میں دن بھر آ کے شکایتیں کرتا تھا کہ مولا آپ میری مدد نہیں کر رہے، اور رات میں کیا کر رہے ہیں؟ امام کے گھروں میں روٹیاں تقسیم۔ تو بس آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کی۔ دیکھیں حسین کے جہاد میں اور سید سجاد کے جہاد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ زندگی دوبارہ مہلت دیکھی، ہو سکتا ہے مجھے یہ زندگی دوبارہ مہلت نہ دے کہ میں دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے اس طریقے سے کرتا ہوں۔ جب حسین علیہ السلام جہاد کرنے کے لیے آگے گئے ہیں تو حسین کے پاس تلوار بھی ہے، ذوالفقار بھی ہے، یہ سب ہے۔ اور جب سید سجاد آگے بڑھے تو ان کے ہاتھ کڑیوں میں بند گئے۔ جب حسین آگے بڑھے ہیں تو حسین کے ساتھ ان کے عاشقوں کا کاروان ہے، اور جب سید سجاد آگے بڑھے تو ان کے ساتھ لٹے ہوئے اہل حرم۔ جب حسین آگے بڑھے ہیں تاریخ میں لکھا ہے بیبیوں حسین کی سینہ سپر جو ہے وہ اکبر اور عباس ہے، اور سید سجاد کے پاس کوئی نہیں سوائے کٹے ہوئے سر کے۔ ہم سب نے سنا ہے نا، سب ایوب بہت مشہور ہے نا، لیکن جب ناموس پر بات آئی نا تو حضرت ایوب نے کہا کہ یا اللہ ہے میرے پروردگار، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا کہ لوگ میری زوجہ کی بات مانیں۔ اور اس امتحان کو سید سجاد نے پورا کیا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا جب مسلم کو دربار میں لایا گیا نا، مسلم کی کمر خم نہیں تھی، آپ تو مسلم سے کہیں زیادہ شجاع تھے، بہادر تھے، پھر بھی آپ کی کمر کیوں خم تھی؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ شخص نے انصاف نہیں کیا۔ جب مسلم کو دربار میں لایا گیا نا تو مسلم کے ساتھ ان کی پھوپھی بہنیں برہنہ مکھنا اور چادر نہ ذرا تصور کیجیے گا، یہ آدم کربلا ہے، خادم کربلا کہا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم تواریخ پڑھتے ہیں تو مجھے نظر آتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام ہر مقام پہ سجدہ ادا کرتے ہیں، اور یہ وہ امام ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بہت سارے غلاموں کو اور کنیزوں کو خلیفہ ہے، سکھاتا ہے اور رہا کر دیتا ہے۔ ذرا سوچیے گا اس امام پہ کیا گزری ہوگی جب دربار شام میں ایک شخص نے اس امام کے سامنے اس امام کی تسلی سی گھر کو کنیزی میں مانگا۔ ذرا تصور کیجیے، دیکھیے جب ان کی والدہ آئی تھی نا، جب یہاں کا کیا تھا تو بہت احترام کے ساتھ ان قیدیوں کو لایا گیا، لیکن جب سید سجاد کی پھوپھی جا رہی ہے تو کبھی نیزے کی انہیں چوڑی جا رہی ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ سکینہ بار بار سید سجاد کو دیکھتی ہے، اور ہر دفعہ جب بھی سکینہ سید سجاد کو دیکھتی، سید سجاد اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو دیکھتے اور سر کو جھکا دیتے۔ راوی لکھتا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ سکینہ کیوں دیکھ رہی ہے بار بار سید
आप सब ने सुना होगा ना आपको ये सहाबी रसूल हैं। उन्होंने देखा कि यह काफिला जा रहा है, इस काफिले में कभी कोई बीवी रोती है, कहती या मोहम्मद, कोई बीवी रोती कहती या अली, फिर कहती या मोहम्मद, फिर कहती है या अली। आप कहते हैं कि बीवी कौन हो? जब भी किसी पर मुसीबत आती है अपने जद को याद करते, तुम आगे क्यों याद कर रही हो? इमाम अली सलाम कहते हैं पहचाना जैसे कि मैंने शुरू किया, इमाम अली सलाम कहते हैं कैसे कुछ पैसे कुछ रकम है? मैं कह रही यहाँ हम बिजी तारीफ लिखा है कि जैद ने कहा कि मेरे पास 2000 है। इमाम ने कहा जाओ जाके कुछ चादरें ले आओ। वो शाह इमाम जो परदेश में चादर का मोहताज है, यार न मिल जाए कोई पहचानने वाला, हर मोड़ पे आप ये दुआ मांग रहा है। तारीख में गैरत का खुदा लिखा है जिसको, हर मोड़ पे गैरत की निगाह मांग क्या क्या जुल्म है और क्या क्या बिकाए। इमाम अली सलाम का सदर कहाँ बनाया जाए? क्या उसका बनाया जाए? कि खौफ का वो पानी इमाम के सर पे डाला जाए। तारीख में ये लिखा कि वो नन्ही सकीना जो 4 साल की थी, कहीं कोई मैदान में जब वो बैठी थी तो सबसे पहले भाई के पास आ जाती, अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने भाई के मुंह में लगे हुए कांटों को निकालती। तारीख में ये भी लिखा है कि इमाम अलैहिस्सलाम के गले में जो खारदार तोप है ना, जब इमाम करबला से कूफा पहुंचे हैं तब तक ही इमाम की गर्दन जो है वो खून हो चुकी थी। मैं नहीं जानती इस वजह से मेरे इमाम ने बाकी खैर गुजारी होगी उस कौम के साथ। हाँ तारीख में लिखा है कि जब सकीना तड़प रही थी, बच्ची है ना, यदि बच्चों को अपने बाबा बहुत याद आते और तड़प के पास आती थी, सैयद सज्जाद के सीने से लगने की कोशिश करती। मेरा इमाम तड़प जाता था। बेटा क्या क्या जुल्म बता रही हो? बेटा 2 जनाजे ऐसे हैं कि जब किसी को दफनाया जाता है ना कम से कम 3 मेहरम मर्दों की जरूरत होती है। इसी वजह से जब सैयदों के जनाजे को दफनाने के लिए निकले थे ना तो हसन हुसैन बहुत ही छोटे थे। कब्र से तो हाथ बाहर आए, रसूल खुदा की कि या अली मेरी अमानत को वापस कर दीजिए। लेकिन ये कभी कि मौला आपके हाथों में तौक नहीं थे, लेकिन ये इमाम ऐसा है जो कि मर्द है, जिंदा निशान है, हाथों में तौक है, जंजीरें हैं। और कब्र को खोद रहो, लोहार हुसैन के बाहर आए बेटा सैयद सज्जाद। हुसैन ने मदद की है सैयद सज्जाद की। अब बड़े सकीना बनोगे में इमाम अली सलाम से तो पूछा था कि मौला सबसे मुश्किल वक्त कब गुजरा? कहाँ गुजरा? तो मेरे इमाम कहते थे अच्छा मुझे सकीना के सवालों में बहुत परेशान। कभी ये सवाल पूछती कि भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? भैया ये परिंदे हैं किधर जाएंगे? बेटा उस पे ना लीजिए कि जो जब उसके सामने खाना आता था मेरा इमाम रोता था, जब पानी सामने आता मेरा इमाम रोता, जब किसी ज़बीहे को देखता मेरा इमाम रोता। किसी ने सवाल किया मौला इतना क्यों रोते हैं? मेरे मौला ने कहा कि जो कुछ सैयद सज्जाद ने देखा है, अगर किसी और ने देखा होता तो शायद सारी उम्र हंसता
شام کا کھائیے گا. شام نے زہر دلوایا ہے اور ولی نے زہر دلوایا. امام کا کلیجہ کٹ کٹ کے باہر آ رہا ہے. وہ امام جو پہلے کی بڑی تکلیف میں ہے, جو صبر کی اونچائی پہ پہنچ چکا سید صابرین ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ امام باقر نے کہا کہ بابا جان پانی لے لو. امام کہتے ہیں نہیں, میرا بابا پیاسا شہید ہو گیا. آئے سید سجاد کیسے پانی پیے. اور امام علیہ السلام نے کہا بیٹا باقر دیکھو میری جنازے کو شان و شوکت سے نہ اٹھانا. یقیناً میرے مولا نے کہا ہوگا کہ بابا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے جنازے کو شان و شوکت سے نہ اٹھانا. اور اگر شاید یہ کہا ہوتا تو یقیناً سید سجاد کا جواب یہی آتا کہ بیٹا باقر میں بھی بیٹا تھا, کربلا کی زمین تھی, اثر عاشور تھا, میرے بابا کا جنازہ کربلا کی زمین میں پڑا ہوا تھا. میں گویا کرتا تھا, میں گریہ کرتا رہا, میرے ہاتھوں میں میری نازی گئی. میں اپنے بابا کا جنازہ ان شان و شوکت سے نہ اٹھا. نے آپ کی رحمتوں کو تمام کیا اور آپ کی اس گریے کو قبول کرے. آپ کے ذرا سے بھی رونے کو اپنی بارگاہ میں بڑا بنا. بہت گناہگار ہیں, ہماری زبانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مصائب سید سجاد کے بعد بھی دعا مانگ سکے, لیکن پھر بھی دعا مانگتے ہیں کہ مولا وہ شخص جو بیمار تھا لیکن کائنات کے تمام بیماروں کو شفا دے کر. مولا بہت بیمار ہے, جسمانی طور پہ بھی روحانی طور پہ. مولا ہماری بیماریاں کو دور کر دیجیے. مولا جس طریقے سے آپ غنی ہیں ہمیں بھی اتنا آگاہ کیجیے کہ ہم آپ کے نقش قدم پہ چل پڑیں. مولا جس طریقے سے آپ عابد تھے ہمیں ہماری عبادتوں میں خوبصورتی لانے کی طاقت عطا کیجیے, وہ خضوع کی طاقت دیجیے. مولا جس طریقے سے آپ سید سجاد ہیں, مولا جس طریقے سے آپ روتے رہے کبھی بھی چادر, جب کبھی بھی چادر آتی تھی نا سامنے میرا امام روتا کہ یہی وہ چادر ہے جس کے لیے میں سب سے ہاتھ پھیلا مولا اتنی توفیق دیجیے کہ ہم ہمارے بچے صحیح طریقے سے پڑھ سکیں. مولا جتنے بھی اولاد ہیں ہم سب کو اولاد عطا فرمائے. جو اولاد نرینہ کے خواہشمند ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. جو صاحب اولاد بیٹیوں بیٹے دونوں کی ان سب کی نصیب اچھے فرمائے, ان کو صاحب علم بنا. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے اپنے حسین. ہمارے اندر مولا اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس حساب سے رو سکیں جس حساب سے آپ روئے. کوئی جملہ ہے نا جو خون جگر, امام حسین علیہ السلام خون جگر کیا ہوتا ہے, وہ جو ذرا سا خون ذبح کرنے کے بعد رہ جاتا ہے نا. جب کبھی آپ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں نا, جب سارا خون نکل جاتا ہے تو چند قطرے اس کے جگر میں رہ جاتے ہیں. جو خون جگر امام حسین علیہ السلام کیا رہ گیا تھا وہ سارا سید سجاد کی آنکھوں سے گر گیا. کربلا شام کے راستے میں مولا ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم مسلسل رو سکیں جس طرح آپ ہوئے. ہمیں سوائے امام حسین کی کسی بھی چیز میں کوئی غم نہ دینا. ہم آنسو نہیں بہا سکتے, ہم نہیں رو سکتے. ہمارے والدین کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ سب کی مغفرت عطا فرمائے, اور جو اس دنیا میں موجود ہیں اتنی توفیق دے کہ وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کریں. ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیجیے تمام تر مرحومین کے لیے, بالخصوص جو صاحب خانہ ہیں ان کے تمام